ماہ سیام ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھوک گوارا کرنے کی ترغیب دی، جو چیزیں حلال ہیں ان سے بھی روک دیا۔ کیوں؟ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں۔ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، حدیث میں آتا ہے 29 شعبان کو حضور ہر سال ایک خطبہ دیا کرتے تھے جس میں رمضان المبارک کے احکام بیان فرماتے۔ تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہیں وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ جو ماہ سیام آتا ہے اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام لوگ جو نعمتیں عام دنوں میں نہیں لے سکتے، رمضان میں مہنگی ہونے کے باوجود انہیں میسر ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے، مومن کا رزق بڑھے۔ آپ کے گھروں کا بجٹ عام مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ کرنا بھی چاہیے۔ کشادگی کے ساتھ ماہ رمضان میں اپنے بچوں پر خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کی افطاریاں کروانی چاہیے، اور اس مہینے میں خرچ کرنے سے اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایک نفل کا جتنا ثواب ہوتا ہے، ایک فرض کا جتنا ثواب ہوتا ہے، ماہ رمضان میں ایک نفل کا اتنا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کا 70 فرضوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح خرچ کرنے سے، ایک خرچ کرنے سے 70 گنا ماہ سیام میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں رزق بڑھ جاتا ہے، اخراجات آپ سب اندازہ کرتے ہیں زیادہ آتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر فاقے کیوں ہیں؟ یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، تو پھر فاقہ کیوں کاٹا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اس کی وجہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اتقاء ملے، بچنے کا سلیقہ آئے، تمہیں طریقہ آئے اتقاء کا، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو۔ تو اب اس کا سوال، اس پر یہ سوال کھڑا ہوا کہ اب بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ تو صاحب جی، بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اگر اس کے آداب کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو بھوک اور پیاس انسان کو تقوی کے قریب کرتی ہے۔ چونکہ شہوات نفسانیاں کم ہوتی ہیں، جو ہی بھوک اور پیاس کاٹو گے تو شہوات نفسانیاں کم ہوں گی اور تقوی نصیب ہوگا۔